بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل قصے کہانیاں۔ پیش خدمت ہے مہر النساء کا تحریر کردہ ناول پرانی حویلی۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے میرے چینل قصے کہانیاں کو سبسکرائب کریں، ناول پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور پیش کیجیے گا۔ پرانی حویلی ایپیسوڈ 2۔ ماما ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ننھا فہد بیڈ پہ بیٹھا اپنی ماں کی حرکت کو دیکھ رہا تھا، جو کبھی وارڈروب سے اپنے اور اس کے پسندیدہ جوڑے نکال کے سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی تو کبھی کبھی ڈریسنگ پہ پڑے سامان کو ایک ڈبے میں رکھ رہی تھی۔ بیٹا ہم آپ کے سیف انکل کے گھر جا رہے ہیں، علیزے نے کام میں ساتھ ساتھ اسے جواب بھی دیا۔ اوہ نو، مجھے وہ انکل بالکل پسند نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا ان کے گھر۔ علیزے نے ایک پل اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر کاموں میں جت گئی، کیونکہ اب وہ جانتی تھی کسی بھی طرح کی مزاحمت فضول تھی۔ جو جہانگیر افندی نے سوچ لیا تھا اب انہوں نے وہ کر کے دم لینا تھا۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی اور جہانگیر افندی اندر داخل ہوئے۔ اوہ مائی سن، کیا آپ ریڈی ہیں سیف انکل کے گھر جانے کے لیے؟ اوہ نو گرینو، مجھے ان بیڈ انکل کے گھر بالکل بھی نہیں جانا۔ فہد اب بھی منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ ارے نہیں میری جان، وہ بیڈ انکل نہیں ہے بلکہ وہ تو گڈ انکل ہیں، بالکل تمہارے نکلس انکل کی طرح۔ انہوں نے اسے گود میں لیے اس کی پسندیدہ شخصیت کا حوالہ دیا تھا۔ نو نو گرینو، وہ نکسن انکل نہیں بلکہ جیک ہیں، جو ہمی ڈمی کو اس کی موما سے دور لے جاتے ہیں۔ اس نے غالباً اپنی پسندیدہ اینیمیٹڈ مووی کا خلاصہ بیان کر دیا تھا۔ جہانگیر افندی اس کی بات پہ کھلکھلا کے ہنس دیے تھے، جبکہ وہ نیزے ابھی تک اپنے کام میں مہو تھی۔ تبھی جہانگیر افندی نے اسے پکارا، چلو ہمی ڈمی آپ باہر جاؤ، آپ کا شیرو آپ کو بلا رہا ہے، اور علیزے کو مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ علیزے اپنے تمام کام چھوڑ کے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کا چہرہ ابھی بھی تاثرات سے خالی تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے میری بات مان لی، وہ مسکرائے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کی اس خوشی کو کسی کی نظر نہ لگے، لیکن ایک بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم شہر چھوڑ کے گاؤں کیوں جا رہے ہیں۔ دیکھو بیٹا، اس حویلی سے اس سے خاصی انسیت ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کا آغاز وہ اس حویلی سے کرے۔ اس نے بہت اصرار کیا تو میں اسے منع نہیں کر پایا، اور مجھے پورا یقین ہے یہ آغاز تمہاری اور فہد کی زندگی میں دوبارہ خوشیاں لے آئے گا۔ وہ مسکرائے تھے، لیکن علیزے تو مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ تم واقعی میرے گھر چلنا چاہتی ہو؟ سیف نے سر کھجائے اپنے سامنے کھڑی کنزل کو دیکھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں موجود تھے۔ ان دونوں کی کلاسز آف ہو چکی تھی اور جب سیف گھر کے لیے نکل رہا تھا تو کنزل کا کہنا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ ہاں نا، مجھے تمہاری مما سے ملنا ہے۔ ہلکے جامنی رنگ کا خوبصورت جوڑا، ساتھ ہم رنگ جامنی سلک کا دوپٹہ، کانوں میں ننھے ننھے ڈائمنڈ جو ہر وقت اس کے کان میں موجود رہتے تھے، سفید مائل رنگت آنکھوں میں گندھا کاجل اور پنکھڑی جیسے گلابی لبوں کی وجہ سے وہ ہر بار کی طرح بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کلائی میں سیف کی دی ہوئی گھڑی تھی، بالوں کو سلیقے سے بنائے اس پہ دوپٹہ جما رکھا تھا۔ اچھا، تو آج کی تیاری کی یہ وجہ تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ آج کنزل کچھ زیادہ ہی خوش تھی، اس لیے سیف نے میٹھا میٹھا طنز کیا۔ جی ہاں، تمہیں کوئی تکلیف؟ کنزل نے ایک ادا سے اپنے چہرے پہ آئے بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا۔ ہمیں ماہ بدولت سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے بھلا؟ لیکن میں کیا کہہ رہا تھا، پھر کبھی چلوں گا، تمہیں آج نہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح کنزل کو روکے، پھر بھی کنزل نے ایسی ضد کی تھی لیکن ہر بار سیف اسے ٹال جاتا تھا۔ جی نہیں، آج تو میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، نہیں تو میں تمہیں خود فالو کر لوں گی۔ کنزل کا انداز خاصا دھمکانے والا تھا۔ ٹھیک ہے پھر آؤ بیٹھو۔ چاروں ناچار وہ تیار ہوا اسے ساتھ لے جانے کے لیے۔ بیٹھ جاؤ گے بائک پہ؟ سیف کی بائک کافی پرانی تھی اور کنزل بھی کبھی بائک پہ نہیں بیٹھی تھی۔ میں اس سے زیادہ خطرناک رائڈز پہ بیٹھی ہوئی ہوں،
تم فکر نہ کرو، کنزل نے اس کی خفت مٹائی تھی۔ وہ اس کو اچھے سے جانتی تھی، تو وہ دونوں کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بائک بڑی بڑی سڑکوں سے ہوتی ہوئی ایک چھوٹے سے محلے میں پہنچ چکی تھی۔ محلے میں باقی راستے کی نسبت کافی الگ ماحول تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں کے باہر کھیل رہے تھے۔ گلی کی نکڑ پہ چند بزرگ کرسیوں پہ بیٹھے گفتگو میں مصروف تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ محلوں میں شام ڈھلے ایسی رونق ہوتی ہے، سیف نے اشتیاق سے کنزل کو ہر طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو مزے کا علاقہ ہے پھر۔ لو پہنچ گئے ہم۔ سیف نے موٹر سائیکل ایک چھوٹے لیکن خوبصورت سے 2 منزلہ گھر کے سامنے روکی۔ سیف نے دروازے کے ساتھ نصف گھنٹی بجائی۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے ایک چھوٹی 14 سالہ بچی موجود تھی۔ وعلیکم السلام۔ دونوں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اندر داخل ہوئے۔ آپ فریحہ، یہ امی کہاں ہیں؟ کنزل موعد اور کنزل یہ ہے میری چھوٹی بہن۔ سیف نے دونوں کا تعارف کروایا۔ کنزل تو اسے دیکھ کے خوش تھی، لیکن فریحہ خوشی سے زیادہ حیران تھی، کیونکہ کنزل کا برانڈڈ کپڑے، ہاتھ میں موجود پرس، جوتے اور کانوں میں موجود ڈائمنڈز نے دیکھ کے وہ شش و پنج میں تھی کہ اتنی امیر لڑکی اس کے بھائی کے ساتھ کیسے؟ ہیلو، کہاں گم ہو گئی ہو میڈم؟ اور امی کہاں ہیں؟ فریحہ کو بالکل گم کھڑا دیکھ کے سیف نے اسے کندھے سے پکڑ کے ہلایا۔ سیف اس کو لے کے اندر بڑھ چکا تھا۔ کنزل اس چھوٹے سے گھر کو پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ گھر اس گھر کی طرح بڑا ویل فرنشڈ اور خوبصورت نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے یہ گھر بہت پسند آیا تھا۔ یہ ایک بڑے سے ڈائننگ ہال کا منظر تھا۔ ہال کے وسط میں ایک خوبصورت سیاہ رنگ کا ڈائننگ ٹیبل موجود تھا۔ ٹیبل کے گرد اس کی ہم رنگ قیمتی اور خوبصورت کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ سربراہی کرسی پہ موعد صاحب، جبکہ ان کی دائیں جانب کنزل بیٹھی تھی۔ میز پہ صحت افزا لوازمات موجود تھے۔ دونوں ہی خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ کنزل نے بات کرنے کے لیے آغاز کیا۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ نو ڈسکشن ڈیورنگ ڈنر ٹائم کنزل۔ انہوں نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آئی ہیو ڈن۔ کنزل نے فوراً اپنے سامنے پڑے چھری اور کانٹے کو پلیٹ پہ سیدھا رکھا۔ چمچ کو ایسے رکھنا کھانا ختم کرنے کے آداب میں تھا۔ موئز صاحب نے بھی رومال سے اپنے لب تھپکے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے اٹھتے ہی ان کے پشت پہ کھڑے خادم نے میز پہ سجے تمام لوازمات اٹھا لیے۔ وہ باہر لان کی طرف جا رہے تھے اور کنزل ان کے پیچھے پیچھے۔ باہر کا موسم بہت سہانا تھا۔ چاند ستاروں کے ساتھ پوری آب و تاب سے نیلی و سیاہ رات میں چمک رہا تھا، اور اس پہ تضاد لان میں لگے پھولوں کی خوشبو۔ بابا، موعد بہت اچھا لڑکا ہے۔ کنزل ایک بار پھر بولی، لیکن مجھے تو ایسا بالکل نہیں لگتا۔ وہ اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ کے کنزل نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بابا کو منائے تو منائے کیسے۔ بابا، آپ ایک بار اس سے مل کے تو دیکھ لیں۔ میں پھر کبھی ضد نہیں کروں گی اگر آپ سیٹسفائی نہ ہوئے تو۔ موعد صاحب نے ایک ابرو اچکا کے اسے دیکھا، جیسے پوچھ رہے ہوں، واقعی؟ پلیز 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 بابا پلیز۔ آنکھوں کو میچے اس کی ایک ہی رٹ جاری تھی۔ اس کے اس انداز کو دیکھ کے موعد صاحب کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری۔ اچھا ٹھیک ہے۔ او سچی میرے پیارے بابا؟ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا بولے، تبھی فوراً سے لپٹ گئی تھی۔ اس وقت وہ حویلی کے باہر موجود تھا۔ یہ حویلی اپنی مثال آپ تھی۔ 16 سالہ پرانی ہونے کے باوجود اس کی زیب و زینت میں کمی نہ آئی تھی۔ بیرونی دروازے پہ لگے بڑے سے تالے کو کھولتا وہ اندر داخل ہوا۔ یار حشام، تو کیوں ضد کر کے بیٹھا ہے؟ علی آج بھی اس کے ساتھ تھا اور خوفزدہ بھی۔ حشام نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے اپنی جیب سے 2 چھوٹے چھوٹے لفافے نکالے۔ لفافے جسامت میں بہت چھوٹے تھے۔ لفافوں کے دونوں طرف سیاہ پٹی موجود تھی۔ ایک سیاہ لفافہ اس نے علی کے بازو پہ کوہنی سے اوپر باندھا، جبکہ دوسرا لفافہ اس نے علی کے ہاتھ میں دیا۔
اس کا اشارہ سمجھتے ہی علی نے وہ لفافہ ہشام کی بازو پہ باندھا۔ اب ان لفافوں میں تعویذ تھے جو وہ اپنی حفاظت کے لیے لایا تھا۔ اب وہ تیار تھے اندر جانے کے لیے۔ کیا ہم واقعی محفوظ رہیں گے؟ علی کا خوف اب بھی کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ ہاں، امید تو یہی ہے۔ اب وہ دونوں اندر داخل ہو رہے تھے۔ اپنا رخ 5ویں منزل کی جانب تھا۔ امید، تیری امید میں ایک سجیلا نوجوان جاں بحق ہو سکتا ہے۔ علی نے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونکی۔ ویسے آج اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ ہم پھر کبھی بھی تو آ سکتے تھے۔ علی اور آہستہ آہستہ حویلی کی اندرونی طرف جا رہے تھے، کیونکہ کل حویلی والے واپس آ رہے ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے آنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پلیز مت مارو مجھے۔ آہ بابا، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ابھی وہ 3ری منزل پہ پہنچے ہی تھے کہ انہیں 5ویں منزل سے دل خراش چیخوں کی آواز آئی۔ ایسی آوازیں ہر شخص جو حویلی کے پاس سے رات کے آدھے پہر گزرتا اور سنتا تھا، اور اس کے بعد کوئی بھی شخص اس پہر یہاں سے گزرنے کی حماقت نہ کرتا تھا۔ چیخیں اتنی دل خراش تھیں کہ دونوں پر ایک لمحہ کو لرزہ طاری ہو گیا۔ ابے یار، اس وقت حویلی میں کون ہوگا؟ علی کی آواز باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ بابا مجھے بچا لیں۔ نہیں خدارا مت کرو، میں مر جاؤں گا۔ تمہیں ہماری محبت کا واسطہ، مت کرو ایسا۔ چیخیں ابھی بھی جاری تھیں۔ چیخوں میں اتنا درد تھا، خوف تھا کہ ان دونوں کو اپنی روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہشام، میں جا رہا ہوں، تو بیٹھا رہ۔ علی نے اپنے قدم پیچھے کیے تھے۔ اوئے یار نہیں، آج ہمیں وہاں تک جانا ہے ضرور۔ خوف زدہ بھی تھا، لیکن اس کی زبان پہ ساتھ ساتھ کلام پاک کا ورد بھی جاری تھا۔ یہ کیسی خوشبو ہے؟ وہ لوگ 5ویں منزل کی سیڑھیوں پہ تھے۔ چیخیں اچانک ہی تھم چکی تھیں۔ اب ہر طرف گھور سناٹا تھا۔ دہائیوں کی جگہ اب ایک تیز خوشبو نے لے لی تھی، اتنی تیز خوشبو کہ کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ لے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف دھند چھا چکی تھی۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ شام، کہاں ہو تم؟ دھوئیں کے باعث وہ دونوں کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھے۔ فضا میں رچی خوشبو دونوں کو مدہوش کر رہی تھی۔ تبھی علی کا پاؤں رپٹا اور دل خراش چیخ فضا میں گونجی۔ علی، کہاں ہو علی؟ تم ڈرنا مت، میں یہی ہوں۔ ہشام کو سمجھ نہ آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ علی اب بھی چیخ رہا تھا، مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ ٹھیک 5 سیکنڈ بعد دھند چھٹی۔ ہشام نے ہر طرف علی کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ ہوتا تو اس کو ملتا۔ تبھی علی کو بھی اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔